اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اگر آپ تھوڑا سا بھی سمجھنا چاہیں تو رحم پر غور کریں. ایک تو رحم کا لفظی معنی میں نے آپ کو بتا دیا، محبت، شفقت، فضل، احسان. لیکن رحم انسانی جسم میں عورت کے جسم کے ایک حصے کا نام بھی ہے جسے ووم کہا جاتا ہے. وہ اتنی قیمتی جگہ ہے کہ جہاں انسان کی تخلیق کا کام ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کے فنکشن کو سمجھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پھوٹ پھوٹ کر آپ کی نس نس میں اترتی ہوئی محسوس ہو کہ کتنا زبردست ہے وہ رب، کہ کس طرح انسان کو ایک حقیر سی چیز سے پیدا کرتا ہے اور کس طرح ایک سے ایک سٹیج بدلتی چلی جاتی ہے، اور کس طرح انسان کے بننے کے لیے وہ ساری غذا اس فیکٹری میں فراہم کر دیتا ہے جس کو اس سے کچھ بھی سپلائی نہیں کرتے آپ. اور پھر ساری زندگی میں انسان صرف اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کریشن نہیں ہوتی. باہر آنے کے بعد بچے کی کریشن وہی مکمل ہو جاتی ہے. مثلا آنکھوں کے بننے کا عمل وہی ہو گیا، دل کے بننے کا عمل وہی ہو گیا، اور اسی طرح باقی اعضاء کا. باہر آنے کے بعد بس وہ پھر بڑھتے جاتے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہوتی. تو وہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان مکمل ہوتا ہے. انسان کی ساری ضروریات، جسمانی ضروریات انسان کو دے دی جاتی ہیں اس رحم کے اندر. اس کو سوننے، دیکھنے، سمجھنے، سننے کی صلاحیتیں، اس کے دل، دماغ، معدے، ہر چیز کا جو فنکشن ہے وہ سارا وہیں پر شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص محبت، اس کے فضل اور احسان کا ایک بہت خوبصورت نمونہ ہے کہ ہماری ماں بھی اس میں کوئی رول پلے نہیں کر سکتی. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ رحم میں تمہاری تصویر بناتا ہے، تمہیں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے. اور ایک ایک اس وقت آپ کی جو عقل، دل، دماغ کام کر رہا ہے، یہ کس جگہ ملا تھا آپ کو؟ ماں کے رحم میں ملا تھا نا. تو اسی سے ایسوسیٹ کریں اس کی رحمت کو. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے. اچھا، اب ہم قرآن پاک پڑھنے سے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن رحمان کی رحمت کا کامل نمونہ ہے. جس طرح رحم کے اندر اس نے ہماری جسمانی ضروریات پوری کی، اسی طرح ہمیں روح بھی وہی عطا کی گئی. تو جب انسان اپنے عقل اور شعور کی پختگی کو پہنچتا ہے تو اس کی رہنمائی کے لیے اس نے قرآن اتارا. الرحمن علم القرآن، رحمان کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی، یہ کتاب ہدایت ہم کو دی. تو یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں، یہ اسی رحمت کے اقرار کے طور پر، اور پھر ساتھ ہی ایک طرح سے اس کی شکر گزاری بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حدیث میں آتا ہے وہی ابتر ہے، بے برکتی ہے. تو یہ ایک طرح سے اعوذ باللہ سے ہم شیطان سے پناہ لیتے ہیں، اسے دور بھگاتے ہیں اور رحمان کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اور اس کا نام لے کر اس کی رحمت کو دل میں تازہ کرتے ہیں کہ یہ تیرا کرم ہے مجھ پر کہ تو نے مجھے یہ کتاب پڑھنے کی توفیق دی. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی چیز پر اللہ کا نام لے لیتے ہیں تو پھر اس میں اس بات کا کم سے کم احتمال رہ جاتا ہے کہ ہم کوئی غلط کام کریں. یعنی ہمیں ایک ڈائریکشن مل جاتی، اللہ تعالیٰ کا ایک احساس ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے